کو ہی اللہ نے علم دیا تھا. تو اس قسم کے اعلیٰ قسم کے خوارق عادات بعض مقامات پر ظاہر ہونے کی وجہ سے امت کے لوگوں نے جس طریقے سے مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ ان پر یہ تہمت لگائی، ایسے ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں نے تہمت لگائی تو خود انہوں نے اپنے زمانے میں جنہوں نے ان کو خدا کہا، حضرت علی نے ان کو آگ جلوا کر گرفتار کر کے اس میں جلا دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے ذرا آپ اطمینان سے فوٹو کھنچوا لیں، سب کی توجہ اس طرف تھی. یوں ذرا ایکشن. ہاں ریڈی ریڈی سب. اب یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کریں، یا جو رسول اللہ کے رشتہ داروں، ان کے قرابت داروں، ان کے عزیزوں، ان کے خاندان کے افراد کی محبت کے حوالے سے جو زہر بھی ہم کو دیا جائے ہم اس کو کھانے کو تیار ہو جائیں. یہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، اپنے اپنی سوچ کا زاویہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا، اور وہ وفاداری قول کی نہیں، عمل کی. قول کی نہیں. قولی طور پر تو منافقین بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وقت آیا تو ہم قربان کریں گے، مال بھی، جان بھی، عزت بھی، آبرو بھی. لیکن جب میدان احد میں جانے کا وقت آیا تو مدینہ سے چلے کتنے آدمی ہیں؟ بعض روایتوں میں 2000 سے اوپر آتا ہے، بعض میں کہتے ہیں 3000 افراد تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ 2000 تھے. جب وہاں پہنچے، جب عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ اب دشمن کا لشکر جرار سر پر آن پہنچا ہے اور اصل مسلمان جو ہیں وہ 313 یا 319 ہیں، اور جن کی حالت مادی یہ ہے کہ ان کے پاس چند تلواریں ہیں، چند تیر ہیں، چند گھوڑے ہیں، 70 آدمی کے حصے میں ایک سواری آتی ہے. اس عالم میں اصل مسلمان وہاں پہنچے ہیں. تو عین میدان جنگ میں 1700 آدمی حضور علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا. دعوے دار تو وہ بھی تھے محبت کے، محض قولی نہیں، عملی محبت. عملی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا لمحہ آ جائے جہاں ایک طرف اللہ کا دین ہو، نبی کی سنت ہو، اور دوسری طرف برادری ہو، خاندان ہو، رشتہ داریاں ہوں، دوست ہوں، قبائلی زندگی ہو، عصبیت ہو، علاقائیت، پوری برادری ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف دین کا ایک مسئلہ ہے. محمد کریم علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے، برادری اس کے خلاف ایک عمل کروانا چاہتی ہے. اس وقت امتحان کا وقت ہے، اس وقت وفاداری کو پرکھنے کا وقت ہے. آج معلوم ہوگا کہ نبی کے ساتھ کیا ہوا عہد کون پورا کرتا ہے. جس نے برادری کو چھوڑ دیا، نبی کے عمل کو، نبی کے دین کو، اس کی سنت کو نہیں چھوڑا، وہی کامیاب ہے. ہاں وہ پیشے کے اعتبار سے کمہار ہے، تیلی ہے، تنبولی ہے، کنجڑا ہے، مزدور ہے، اینٹیں ڈھونے والا ہے، گارے سے ہاتھ اس کے لتھڑے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، چیتھڑے ہیں جسم پر. روز محشر محمد کریم علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق وہ ان سید زادوں سے پہلے ہوگا جو ان کے دین کو پامال کرتے تھے. دنیا کے اندر بھی یہی، آخرت میں بھی یہی. اللہ کے ہاں اس دنیا کے اندر بھی محبوب وہی ہے جو محمد کریم علیہ السلام کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے گا، جو یہاں رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کے لیے مار کھائیں گے، گالی. یہی ہوگا نا کہ تم 10ویں محرم کو اپنے علاقے کے چودھریوں، اپنے علاقے کے وڈیروں، اپنے علاقے کے ایرانی اور امریکی اور روسی اور یہودی دلالوں کے کہنے پر تم ان کی مرضی کے مطابق اس دن کو نہیں مناؤ گے، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے. ناراض ہو جائیں گے نا. کیا کریں گے؟ تم کہیں ملازم ہو تو تمہاری ملازمت سے نکالنے کا ذریعہ بنیں گے. تم ان کے کرایہ دار ہو، تم کو وہاں سے اٹھائیں گے. تم ایسی دکان میں بیٹھتے ہو جہاں ارد گرد ان کی کثرت ہے، وہ تم کو پریشان کریں گے. ٹھیک ہے، یہی کچھ ہوگا نا. تمہارا استاد وہ رافضی ہے، بچے کا استاد رافضی ہے، وہ تمہارے بچے کی تعلیم میں نقصان ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کو پریشان کرے گا. یہی کچھ کرے گا. تم نبی سے بڑے ہو. یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ رہا تھا
کہ کلمہ پڑھا ہے تو اب تمہارے ساتھ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. رسول اللہ پوچھتے تم کو مجھ سے بڑی محبت ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب عرض کرتے ہیں. فرمایا تو پھر دکھوں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اپنے پیارے کا محبوب بننے کے لیے ایسے ہی نتھو پھتو زبانی دعوے دار کو نہیں, اللہ رگڑائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں حضور میں آپ پر قربان, حضور میں آپ پر جان نچھاور کر دوں گا. حضور کو پھر اللہ نے جان نثار دیے, پھر اللہ نے پرکھا, پھر جن کو خدا نے پرکھا پھر وہ کیسے نتھر کر سامنے آئے کہ جب مال دینے کا وقت آیا تو ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر گھر سے لے آئے. ایک دمڑی بچا کر نہیں رکھی گھر والوں کے لیے, پھوٹی کوڑی نہیں رکھی. اور اس عالم میں آئے ہیں کہ یوں ایک پرانا کمبل ہے, وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, کرتا نہیں ہے, تہبند نہیں ہے, عبا نہیں ہے, قبہ جبہ اور عمامہ نہیں ہے, زر بفتر حریر و پرنیا کا لباس نہیں ہے, پرانا کھردرا پرانا کمبل ہے. اور اس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور ببول کیکر کے کانٹے سے بطور بٹن کے کام لیا گیا ہے, اور نیچے سے یہاں سے پکڑا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آ رہے ہیں. صحابہ کہتے کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید ابو بکر بیمار ہے, لاغر ہے, کمزور ہے, ضعیف ہو گیا ہے, چل نہیں رہا اپنی چال کے مطابق. تو ایک صحابی نے کہا تم پہچانتے نہیں ہو ابو بکر کو, ابو بکر اس عالم میں آ رہا ہے کہ اگر وہ قدم بڑھا کر اٹھائے تو اس کا سطر ننگا ہو جائے گا, کپڑا اتنا چھوٹا پہنا ہوا اس نے. تو سب کچھ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں دے دیا. حضور پوچھتے ہیں کہ اگر گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ گھر والوں کے اللہ اور اس کے رسول کو رکھا ہے, اس سے بہتر گھر والوں کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے امتحان لیا نا, نبی کا گھر چھوٹا ہے, صدیق بھی گھر چھوڑتا ہے. نبی بال بچوں کو چھوڑتا ہے, صدیق بھی چھوڑتا ہے. نبی جائیداد چھوڑتا ہے, خاندان چھوڑتا ہے, صدیق بھی چھوڑتا ہے. صحابہ چھوڑتے ہیں, سب مہاجرین نے سب کچھ چھوڑا, بیویاں چھوڑی, اولادیں چھوڑی. اللہ پرکھتا دین کیسے قائم ہوتا, سنت نبوی کیسے جاری ہوتی. اگر صحابہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانی محبت کا اظہار کرتے رہتے اور عملی طور پر نبی کے دین پر چل کر دین کو قائم کر کے نہ دکھاتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا, اور یہ دین آگے کیسے چلے گا, کیسے پہنچے گا؟ ہم پہنچائیں گے جو قدم قدم پر لڑکھڑا جاتے ہیں, قدم قدم پر دھوکہ کھا جاتے ہیں, قدم قدم پر اپنے ہاتھوں سے اپنے عقیدے کی دھجیاں بکھیرتے ہیں, اپنے پاؤں سے اپنے دین کو پامال کرتے ہیں. بدعات اور رسومات کے جنگل میں ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. اب روسی امریکی ایجنٹ کتوں کی صورت میں, بھیڑیوں کی صورت میں, جیسے کوئی معصوم جانور جنگل میں درندوں کے سپرد ہو جائے, اس طریقے سے ہم نے دین کو درندوں کے سپرد کر دیا. کہیں دہریے ہیں, کہیں ایتھیسٹ ہیں, کہیں کمیونسٹ ہیں, کئی اباحیت اور فوضویت والے ہیں, کوئی منکرین حدیث ہیں, کوئی منکرین قرآن ہیں, کوئی منکرین ازواج و اصحاب رسول ہیں, کوئی منکرین قرآن ہیں, کوئی منکرین خدا ہیں, کوئی منکرین رسول ہیں. ہر طرف سے دین کو بھمبوڑا جا رہا ہے, دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور یہ سن مسن تھن بتھن چینی پلا دی لعنت خدا دی, ایک چاول کی پلیٹ پر ایمان زیارت کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں حسین کا وفادار ہوں. وہ کہتے ہیں ہم حسین کے وفادار ہیں جو حکومت سے تنخواہیں لے کر اپنے ایمان کی تجارت کرتے ہیں, وہ بادشاہی مسجد والے ہوں یا وہ گڑی شاہو کے مدرسے کے محتمم ہوں. کوئی بھی ہو, ان سب نے اپنے ایمانوں کا سودا کیا ہوا اپنی دنیا پر, اپنے دین کو دنیا پر بیچ دیا ہے. جزاک اللہ. دنیا کو بنایا ہے, دین کو چھوڑ دیا ہے. ان کے پیچھے ہم چل جائیں, ان کی باتوں کو مان لیا جائے, ان کے کہنے پر نبی کی ساری محنت کو ہم چھوڑ دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا, کیا سمجھایا, کیا کام کر کے گئے, وہ اپنے آپ کو سنبھالیے. جب تک ہم نہیں سنبھلیں گے کچھ نہیں ہوگا.
ہمارا